دین میں نماز کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے سب سے اہم جو فریضہ اللہ کی طرف سے بندوں پر عائد کیا گیا وہ نماز۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایمان اور توحید کے بعد اولین عملی فریضے کی حیثیت سے نماز کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے شروع ہی سے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے گروہ کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور سورہ قیامہ میں بھی ایمان نہ لانے والوں اور نماز نہ پڑھنے والوں کا جرم بھی اسی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا جرم تو ایمان نہ لانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے کا جرم نماز نہ پڑھنا قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی، نہ تو ایمان لایا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ سورہ بینہ میں بھی توحید کے بعد دعوت انبیاء کا دوسرا مطالبہ نماز ہی کو قرار دیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، اور نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو سوا اس کے کہ کچھ بھی کہ وہ عبادت کرے اللہ ہی کی، خالص کرتے ہوئے اسی کے واسطے عبادت اور اطاعت بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ بہرحال جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر برحق مان کر آپ کی دینی دعوت کو قبول کر لے، اس کے لیے اسلام اس کے سامنے سب سے پہلا اور سب سے اہم مطالبہ نماز ہی کا رکھتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی یہی تھا کہ اسلام میں نئے داخل ہونے والے سے توحید کا اقرار لینے کے بعد آپ نماز کا عہد لیا کرتے تھے، نماز کا اس سے وعدہ کرایا کرتے تھے۔ تو دین میں نماز کا یہ درجہ اور اس کی اہمیت کوئی خالص حاکمانہ بات اور ناقابل فہم قسم کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جس پر بلا سوچے سمجھے صرف ایمان ہی لایا جا سکتا ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر خود نماز ہی کی حقیقت پر غور کیا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دین میں نماز کا یہ درجہ، نماز کا یہ مقام، نماز کو اتنی اہمیت اور اس پر مواظبت اور اس پر مداومت اتنی کیوں ہے۔ تو اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ سلسلہ اب آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ نماز کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم دن میں 5 بار پڑھتے، اللہ کی طرف سے 5 بار ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے حکم عائد ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع، انابت اللہ، رجوع اللہ کا صحیح درجہ ہمیں نماز سے حاصل ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے۔ ہماری نماز ایسی نماز ہو جائے اس کا مصداق بنے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ چیزوں کو ہمیں سیکھنا، سننا، سمجھنا ہوگا تاکہ پھر ہم اس کے مطابق اپنی نماز کو بنائیں۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں مزید اپنی امید اور لگن دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کا خشوع و خضوع عطا فرمائے۔